جاری کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے آج تک ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، ہمیں زندگی دی اور بڑا فضل بخشا کہ ہم اس کی پرستش اور عبادت اس کی پاک اور مقدس مرضی کے مطابق کرتے ہوئے اس کے نام کو ہم جلال دے سکیں۔ اور ہم آج کا مضمون ہے ہمارا کہ خداوند کو پہچاننا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دنوں میں اپنے خداوند کو پہچانیں جس نے میرے اور آپ کے لیے اور ہر بنیو انسان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ صلیب پر بہا کر ہماری قیمت ادا کی۔ کیونکہ یہ روزوں کے دن ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاکساری کے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو ہم ساتھ نکالیں گے مقدس تیتس کا خط پولس رسول کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 16 آیت۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ آمین۔ میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے کہ ہم نیک راست باز ہو کر اس کی پہچان تک پہنچیں، لیکن یہاں جو بات ہے کہ وہ اپنے مکروہ کاموں سے خداوند کو پہچانتے ہیں، لیکن ہمیں اس نام سے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خدا کی پہچان کا دعوی تو کرتے ہیں، خدا کے قدموں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ میری پہچان میں آگے بڑھیں۔ جب ہم خداوند کی پہچان میں کب آگے بڑھتے ہیں؟ جیسے کلام الہی میں لکھا ہے کہ میرے پرستار وہ ہیں جو روح اور سچائی سے میری پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روح کے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دیں، اسی کی پرستش کریں، اسی کی عبادت کریں اور اسی کے نام کو ہم عزت اور جلال دیں، کیونکہ وہ جلال سے بھرا ہوا خدا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں جو ہیں پوری پہچان جو ہے وہ میری کریں، کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اس پہچان کے وسیلہ سے ہم اس نجات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب ہم خداوند کی پہچان کو اپنی زندگی میں لیں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ خدا ہماری دعاؤں کو، ہماری خاکساریوں کو سنتا ہے، رحم کرتا ہے۔ جب ہم تواریخ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے کہ سمان بند ہو جائے کہ بارش نہ ہو، ملک میں کال پڑ جائے، ٹڈیاں آ جائیں، لیکن جب میرے لوگ خاکسار بن کر دعا کریں گے تو میں ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کی پہچان میں اپنے آپ کو خاکسار بنا لیں، اور جب آپ خاکسار بن جائیں گے تو خدا کا آسمان جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے کھل جائے گا، کیونکہ آپ کا خدا، میرا خدا جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ لیکن ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، کہ ہم تھوڑی سی کمی بھی خدا ہماری زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کلیسیاں ہیں جو اب تک خدا کی محبت سے دور ہیں، پرستش بھی ہم کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جو خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے خدا کا جلال۔ کیونکہ کلام الہی میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جو خدا کے مقدس کو برباد کرتا ہے خدا اس کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خداوند کو پہچانیں اور اس کو جانیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے، پوری جان سے اس کی عبادت اور پرستش کریں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ ایسا نہیں کہ ہم غیر قوموں کی طرح، غیر جو معبودوں کو مانتے ہیں ان کی طرح ہم دکھاوے کے لیے کریں، جیسے کہ بنی اسرائیل بھی کرتے تھے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 33 باب، اور اس کی 31 ہے۔ وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ آمین۔ وہ لوگ خداوند کے زندہ اور پاک قدموں میں آتے ہیں،
खुदावंद की हजूरी में आते हैं, झुकते हैं, बैठते हैं, खुदा का कलाम इलियास जरा बात देखो, और खुदा का कलाम सुनते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में फल नहीं होता। क्यों? कि उन्होंने दिल से खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया हुआ। क्योंकि कलाम इलाही में जिस तरह हम मत्ती 15:8 में पढ़ते हैं कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी तारीफ करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। जब तक हमारा दिल जो है खुदा के नज़दीक नहीं होता, खुदा के करीब नहीं होता, खुदा को कबूल नहीं कर लेता, उस वक्त तक क्या होता है कि हमारी जो इबादत है, हमारी जो परस्तिश है, वो फ़ायदेमंद नहीं है। फ़ायदेमंद कब होगी? जब हम खुदा की मर्ज़ी को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में पूरा करेंगे। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिसने हमें जिंदा रखा है, इत्मीनान बख्शा है, हज़ारों नेमतें बरकतें बख्शी है, बड़े फजल के साथ हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। बहुत से लोग हैं कि जिन्हें आज शाम देखने नसीब ना हुई, लेकिन मेरा और आपका खुदा जिसने हमें जिंदा रखा है, जिंदगी दी है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि सबसे बढ़कर बड़ी नेमत है इंसान की ज़िंदगी और सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती। अगर हमारे पास ये है तो हम जितना भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें वो कम है। क्योंकि आपका खुदा, मेरा खुदा चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ मेरी पहचान में बढ़कर मेरी शुक्रगुजारी करें। जब हम खुदावंद के पास जाते हैं और पूरे ईमान के साथ जाते हैं, क्योंकि कलाम इलाही में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान आपका उस वक्त ही बनता है जब आप उसकी पहचान तक पहुंच जाते हैं। जब तक हम उसकी पहचान तक नहीं पहुंचते, हमारा ईमान नहीं बनता। क्योंकि हम ईमान की आंखों से देखते हैं कि हमारा जिंदा खुदा, जिस तरह के कलाम इलाही में लिखा है कि खुदावंद की आंखें रूए जमीन पर घूमती हैं और हर जानदार को जानती हैं, हर जानदार को देखती हैं, क्योंकि वो हमारे ख्यालों और इरादों को जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। और बहुत से ऐसे हैं कि जो कलाम को सुन लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो फल जो है वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता जो खुदा हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है, जिसकी पहचान के वसीला से हम बढ़ते जाते हैं और खुदा उनके करीब होते हैं। क्योंकि आपका खुदा, मेरा खुदा जो है, जो हमें इत्मीनान देता है, हमें ज़िंदगी देता है, हमें तसल्ली देता है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा रखा है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो चाहता है कि रूह और सच्चाई से मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ मेरी परस्तिश, मेरी इबादत करें, क्योंकि मैंने अपने कलाम के वसीला से तुम्हें अपने ख़ानदान में शामिल किया है, अपने कलाम के वसीला से धोया है, ताकि आप मेरी पहचान में बढ़ते जाएं। जब आप खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाएंगे तो आप खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरेंगे और बरकत पाएंगे। क्योंकि आपका खुदा